بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کے حالات کس طرف چل رہے ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں ہم, کس طرف جا رہے ہیں ہم, میرے خیال میں پوچھنے والا کوئی نہیں. سمجھانے والے تو شاید بہت ہیں لیکن کرنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کیا یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, چاہے سیکٹیرین وائلنس ہو, چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وچ از آلسو لائک لنکڈ ود دا سیکٹیرین وائلنس, اور اس کے علاوہ مہنگائی, پرابلمس, امپلائمنٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور جس طریقے سے سارے اسٹرکچر کو, سارے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے, وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تباہی ہر طرف ہے. تباہی صرف اور صرف بم بلاسٹ کی صورت میں نہیں نظر آ رہی ہمیں. تباہی ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے, چاہے ہمارے نیشنل ایسٹس ہو, چاہے ہماری عوام ہو, چاہے ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہزار گنجی میں آپ کے سامنے, یہ پہلا دھماکہ نہیں ہے. اس قسم کے کئی دھماکے کئی صوبوں میں ہو رہے ہیں. اور کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے کوئی؟ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ نظام پورا درم بھرم جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. تھانے, کچہری, کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں اور وہاں پہ کوئی انصاف نہیں آپ کو ملے گا. سو مچ سو کہ آپ لوور کورٹس میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا. سو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ عوام جو پوچھتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, ہم سے سوال کرتی ہے کہ جی آپ بولتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ وہ لوگ جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان سے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن دن بہ دن خراب تر ہوتی جا رہی ہے, تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں ان کو, کیا بتائیں ان کو؟ یہاں پہ سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ جناب سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے فلاں امینڈمنٹ کر دی, ہم نے فلاں چیز کر دی, ہم نے جناب سارا ٹیک کیئر کر لیا ہے, سچویشن بہت بہتر ہے, ساری پارٹیز مل کے حکومت کر رہی ہیں, دیر از نو سچ تھنگ ایز اپوزیشن. یہ ہمیں جوابات ملتے ہیں. لیکن آگے کیا؟ کیوں یہ سب کچھ؟ کیوں سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے, یا سنبھالا نہیں جا رہا, سنبھال پا نہیں رہے. ایک زمانہ تھا لوگ فوج کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ شاید فوج آئے گی تو کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے. اب وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آتی. کیوں؟ اگر وہاں سے کوئی آواز آنی ہوتی تو 4.5 سال میں اتنے مواقع مہیا کیے جا چکے تھے کہ وہ کسی نہ کسی وقت پی ٹی وی پہ آ جاتے, پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگتے, پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگتے اور سب کچھ گول ہو جاتا. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو کیوں بھی سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ڈیموکریسی, جمہوریت کے لیے ہمیں یہ پرائز پے کرنی پڑے گی؟ اور کس لیے؟ کیا عوام کو ریلیف ملا جمہوریت میں؟ نہیں, بالکل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج آ جائے گی تو فوج کو ریلیف دے دے گی, میں بالکل وہ اشارہ نہیں کر رہا, میں بالکل اس طرف نہیں جا رہا, غلط مطلب مت لیجیے گا میری بات کا. لیکن یہاں پہ سب کے سب نظام اوپر نیچے ہو چکا ہے. ٹھیک کون کرے گا؟ سولوشن کہاں ہے؟ آپ بتا دیں. فی الحال تو میرے ساتھ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں اور لشکری رئیسانی صاحب ہیں, کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک ایسے 2 پروونسز ہیں کہ جہاں پہ تو میرے خیال میں کسی زمانے میں آپ لوگ جایا کرتے تھے, گھوما پھرا کرتے تھے, آپ کے لیے آسانی ہوتی تھی آنا جانا. کیا آج وہاں پہ آپ گھوم پھر سکتے ہیں؟ کیا آج وہاں پہ آپ آرام سے رہ سکتے ہیں؟ یا خیبر پختونخوا, بلوچستان تو اپنی جگہ, کسی اور پروونس میں کیا آپ رات گئے گھوم سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں, یا دن دہاڑے بھی آپ بتا دیں کر سکتے ہیں؟ تھانوں میں کیا آپ کو ریلیف مل رہا ہے؟ تھانے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ اندر کوئی گھس جائے گا تو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہاں پہ وردی میں لوگ شاید آپ کو نہ چھوڑیں. کسی زمانے میں تھانے میں لوگ جایا کرتے تھے, ان کو ریلیف ملتا تھا. کچہری میں لوگ جایا کرتے تھے تو 4 پیسے دے کے ان کو ریلیف مل جاتا تھا. لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟
کس طرف جا رہے ہیں اور دن بدن حالات ڈیٹیریٹ کیوں کر رہے ہیں. آفتاب شیر پاؤ صاحب اور لشکری دئی ثانی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا. میں صرف اور صرف پوچھنا ہی چاہتا ہوں، میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حالات دن بدن جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں، کیا یہ جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ گورننس کا ایشو ہے یا ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے یا کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو ساری وجوہات ہمارے سامنے ہے. ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ کسی کی گرپ نہیں ہے، کچھ جو جس کا دل چاہ رہا ہے کیا جا رہا ہے یہاں پہ. لیکن کیوں جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یا دوسری وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے؟ یہ اینی ون کین ٹاک. شیرپاؤ صاحب بات کریں، ہمارے بزرگ ہیں. جی شیرپاؤ صاحب آپ بات کریں. ثانی صاحب بہت بہت شکریہ. رانا صاحب جی، بات یہ ہے کہ حالات ایک ملک میں کیوں خراب ہو جاتے ہیں جب جو مسئلے ہوتے ہیں ملک کے اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دیں گے تو حالات کیسے سدھریں گے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کئی سالوں سے یہ جو سلسلہ شروع ہے، چاہے اس کو آپ ایکسٹریمزم کہیں، ٹیررزم کہیں، جو بھی ہے، یہ ایک ملک کا ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے کہ رشیا جب وہ آیا افغانستان میں اس وقت سے وہ اپنی جگہ وہ بات ہے. ابھی موجودہ حکومت نے ان 4 سالوں میں اس کے اوپر توجہ دی ہے کہ نہیں ہے. بات فوکس کی ہے کہ بھئی آپ ایک ایشو پہ فوکس کریں تو تب جا کے اس کے جو اس کے مشکلات ہیں، کیا مسئلہ ہے، کمپریہنشن جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی تو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. پارلیمنٹ نے 14 نکاتی ایک قرارداد پاس کی اور اس میں یہ جو 3 Ds بڑا یوسف رضا گیلانی ہر وقت کہتے تھے 3 Ds کہ ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ، ڈیٹرنس، یہ پالیسی ہے ہماری. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ، اگر انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، تو اس کے لیے کیا انہوں نے کوئی بات چیت کی ابتدا کی یا نہیں کی؟ اس کے لیے کیا موڈیلٹیز تھی؟ کس طریقے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی وہ 3 Ds والا وہ فارمولا سامنے لے آئے، کچھ کیا کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریٹ آف دی سول گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے نظر نہیں آتا اور نہ ان کی اٹینشن. آج تو ملک میں اگر آپ دیکھیں تو سارا وقت اسی پہ لگا رہتا ہے کہ ان کی جو ذاتی مفادات ہیں اور ایسے ایشوز، نان ایشوز کے اوپر سب لوگ اسی کے اوپر مصروف ہیں. وہی نان ایشوز کی طرف توجہ ہے، جو اصل ایشوز ہے اس کی طرف کی توجہ نہیں دی جا رہی. یہ صحیح ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو ملک میں. جو اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کے نمائندے آتے ہیں، ان کو عوام کے مسئلے کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. اور چونکہ حکومت نے یا ان پولیٹیکل پارٹیز نے واپس حکومت عوام کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. برعکس اس کے فوجی حکومت جب آتی ہے تو وہ تو اپنا ایک لائن دے کے وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی مسئلے پہ توجہ دی نہیں ہے. گورننس کی تو بات چھوڑ ہی دیں بالکل کہ گورننس کا نام تو نام اگر آپ لیں تو کوئی گورننس اس ملک میں ہے نہیں. ابھی اس ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے لوگ اتنے نالاں ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے بھی. اور اگر جو لوگ ہیں اقتدار میں
صرف جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی ان کی عوام کی طرف توجہ نہیں ہے. آپ نے بڑے صحیح وہ کی کہ پولیس کے جو صورتحال ہے, پولیس دہشت کی وجہ سے اتنے وہ ہو گئے ہیں, خود دہشت زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو نارمل پولیسنگ ہے وہ چیز وہ لوگ بھول گئے ہیں. جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو یہ وہ حالات نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہوا کرتے تھے. یہ تو ابھی ہم ایکسٹریمزم سے نمٹ رہے ہیں. جو لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کو اپنے جان کے خطرہ ہوتا ہے, جو جج ہے اس کو جان کا خطرہ ہے. ہمارے جیلوں میں وہ نہیں ہے, وہ سیکیورٹی جیل ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بنو میں جیل سے جو بڑے وہ لوگ ہائی پروفائل وہ تھے قیدی تھے, ان کو وہاں سے رہا کرا دیا گیا. تو یہ صورتحال جب ملک میں ہو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اس صوبے میں 35 سے 40 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, اسکول ختم ہو گئے ہیں, روزانہ 2, 3, 4 اسکول اڑا دیے جاتے ہیں. یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو گئی ہے, لوگوں کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو گئی ہے. یہ وہ صوبہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگ شام کو بھی بڑے آزادی سے گھومتے تھے. فاٹا کو تو چھوڑے, فاٹا میں تو کوئی جانے کے کوئی جا ہی نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم اب تک انہوں نے کبھی یہ ہمت ہی نہیں کی یا ارادہ ہی نہیں کیا کہ ٹرائبل میں جا کے لوگوں سے ملے. یہاں تک بھی کہ پشاور بھی وہ نہیں آئے ہیں کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کوئی جرگہ کرے, ان کی بات سنے. تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بہ دن حالات ہمارے ہاتھ سے سلپ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا ابھی کوئی ہمیں کوئی روڈ میپ یا کوئی لائٹ یا روشنی نظر نہیں آ رہی کہ کس طرف ہم جائیں. یہ صورتحال اگر ملک میں رہی تو موجودہ حکومت کے تو ان کے تو ابھی دن گنے جا چکے ہیں. کوئی 4-5 مہینے اگر ہو بھی تو اس میں تو ان کی کوئی رسک رہی نہیں. ابھی آئندہ کے لیے بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ مسئلہ صرف اندرون خانہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, بلکہ یہ ابھی اس خطے کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم چلیں, تاکہ اگر امریکہ 2014 میں افغانستان سے نکلے تو ہماری کیا یہاں پر کیا صورت ہے, اس سے کیا بیک لیش ہوگا, اس کو ہم کس طریقے سے نپٹیں گے. تو ہماری خلاصتاً, سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا, خلاصتاً میں یہ کہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے, ہماری اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے, ہماری فورن پالیسی کی ڈائریکشن نہیں ہے. لوگ روزانہ ایک نیا انسیڈنٹ یا نیا اسٹینڈرڈ نکل آتا ہے, اس کے اوپر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. یہاں پر سوسائڈ بم دھماکے ہوتے ہیں, 2 منٹ کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور روٹین کا معاملہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر صورتحال ایک ملک میں ہو, ہم کیسے اس کو آگے لے کے جائیں گے؟ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, اور انہوں نے, میں یہ کہوں گا کہ ایک بند ایک یہاں پر قائم کیا ہے باقی پاکستان کو بچانے کے لیے, اور اس کا جو ہے کوئی صلہ ہمیں ملتا نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ صورتحال میں لوگ پریشان ہیں اور مایوس ہیں, اور ایسے ڈیلیما میں ہے کہ اتنے ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے سڑکوں پہ اس کی احتجاج کرے یا اس کی آواز اٹھائے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں فلائٹ کا کیپٹل ہو رہا ہے, 35 سے 40 ہزار لوگ مارے جا چکے خیبر پختونخوا میں,
پروسیکیوشن کا نظام بالکل آپ کے سامنے ہے. ججز بھی ڈرتے ہیں, پروسیکیوٹرز بھی ڈرتے ہیں, اور جیلوں میں جو سیکیورٹی کی حالات ہے بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا شیرپاؤ صاحب. بنو جیل بریک آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے. اتنے ہائی ٹارگیٹڈ لوگ جو تھے وہاں سے بآسانی ساری رات پھرتے رہے جناب سڑکوں پہ, وہ آ کے ان کو چھڑا کے بھی لے کے گئے, پھر رات سے پیدل بھی چلتے رہے, گاڑیاں پنچر ہوگی پھر بھی پیدل چلتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ریٹ آف دا گورنمنٹ کی تو بات ہی کوئی نہیں. نان ایشوز پہ گورنمنٹ زیادہ اسٹریس کرتی ہے, زیادہ اس پہ جناب فوکس کر کے رکھتی ہے, اور اسٹریٹجی تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں پہ ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی نہیں بنتی, تو لمبی یا مڈ ٹرم یا شارٹ ٹرم یا لمبی اسٹریٹجی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی تو بات ہی آپ بھول جائیں. یہ تو ہو گیا خیبر پختونخوا. شیرپاؤ صاحب میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ میں ذرا بلوچستان کے بھی حالات دیکھ لوں. لشکری رئیسانی صاحب وہاں پہ موجود ہیں. جی بالکل, ان کی بڑی گہری نظر ہے بلوچستان پہ, اور ہمارے تو برخوردار ہیں, اور میں ان کو ہمیشہ ایک بڑا اچھا اور ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہے ان کی, اور ان کے پرنسپل اسٹانس بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ, میں ان کی قدر کرتا ہوں. چلے بڑی اچھی بات ہے. جی رئیسانی صاحب آپ کی شیرپاؤ صاحب بہت تعریفیں کر رہے ہیں, آپ ذرا بتا دیں کہ بلوچستان میں. جی عرض ہے کہ شیرپاؤ صاحب نے بہت تفصیل سے پاکستان کے اکثر ایشوز پہ روشنی ڈالی, اور ابتدا میں آپ نے بھی جو بحران ہے, جو مسائل ہیں, ان کی نشاندہی کی. مزید اس پہ بحث یا اس میں کچھ اور ایڈ کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن میرا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے کہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے, اور کسی بھی اسلامی ایٹمی قوت کو زائونسٹ قبول نہیں کرتے. ایک تو یہ بات ہے. یقیناً اب ہماری ذمہ داریاں یہاں ختم نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے. اس سازش کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے اختیاردار بھی ہیں جنہوں نے آج اس ملک کو اسلحہ اور بارود کا ڈھیر بنایا. کرپشن یا شرم کے باعث نہیں ہے. ہم ایک قومی زوال کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, جس کے آپ نے نشاندہی کی. تمام اداروں کے کانوں تک آپ نے بات کی. مثلا میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ اونچے ایوانوں سے لے کر کرکٹ کے گراؤنڈ تک ہم اجتماعی کرپشن کے وبا کے شکار ہیں, جو انتہائی خوفناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اونرشپ نہیں ہے یہاں, جینوئن لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ایک سسٹمیٹکلی, اور اس میں ہاتھ ہمارے اپنے اسٹیبلشمنٹ اور صاحب اختیار کا ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے کرپٹ لیڈرشپ نے جنم لی, جو ڈیلیور نہیں کر سکتے, جو ڈے ٹو ڈے ایشوز کے ذریعے اپنے چمچے جالے کرچے اس قسم کے لوگوں کو نواز تو سکتے ہیں, مگر اجتماعی قومی ایجنڈا ان کے پاس ویژن نہیں ہے, جس کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو رہا ہے. اب بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ ایک سائیکل آف وائلنس کے ذریعے بلوچستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. ایک انٹرنیشنل پراکسی کانفلکٹ کے زد میں ہم ڈائریکٹ ہیں. میں تو اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ کئی معاملات کے ساتھ ساتھ فارس اور عرب کا جو روایتی جنگ ہے وہ ہمارے سرزمین پہ لڑا جا رہا ہے. اب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ ہم پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ, سول سوسائٹی کیا اپنا ذمہ داری کے ذریعے کو سمجھ کے اس سماج کو اس بحران سے نکال رہے ہیں؟ میں عموماً دیکھتا ہوں کہ حکومتی پارٹی بھی یا حکومت خود کئی واقعات کا مذمت کرتا ہے, اور کچھ عرصے میں بھی حکومت میں تھا, حکومتی پارٹی میں تھا, اس کا بنیادی رکنیت بھی میں نے احتجاجاً اسے مستعفی ہوں, کیونکہ مذمت حکومت کا شیوا نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس صرف آواز ہے, جن کے پاس اختیار نہیں ہے. حکومت کو تدارک کرنا چاہیے تھا.
تو مجھے بھی اپنے عدالت ضمیر کی عدالت نے یہ کہا کہ مذمت آپ کا کام نہیں، آپ ہٹ جائیں. میں نکلا، اور مذمت وہاں کیا جاتا ہے، کارآمد ہوتا ہے جہاں اقتدار کا دور ہو، لوگوں میں کہیں نہ کہیں اقتدار اور انسانیت کا سمجھ ہو، تو وہاں مذمت بھی کارآمد ہوتا ہے. اب تدارک کرنے کا دن ہے، مگر آج کا حکومت قطعاً سنجیدہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ ڈیل کے ذریعے آئے ہیں، ایک ایجنڈا ہے اور اسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. یقیناً ایک بین الاقوامی سرمایہ دار دنیا کے ایجنڈا پہ کام کیا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں آ رہا کہ ابھی یہاں تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کے جانے کے بعد ایک انتہائی نااہل شخص جس نے اس ملک میں انرجی کرائسس پیدا کیے، اس کو لا کے وزیر اعظم بنایا صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے. تو ہم کیسے امید اور توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا فوج بھی نہیں، یقیناً ہم انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت چلتے ہیں اور بحرانوں کا ایک بہت بڑا حصہ فوج کے کھاتے میں آتا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ان تمام معاملات ایک بحران کے وجہ سے ہم نئے بین الاقوامی صورتحال کی وجہ سے پاکستان اب ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ سیریا سے اب جنگ ختم آتا آ رہا ہے اور خلیج فارس اور ایران کی طرف آ رہا. تو یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ آئے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت اب نیا آنے والا ہے. تو اب اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹی جتنے بھی ہیں ایک منیمم قومی ایجنڈا کا تعین کرے، اور وہ منیمم قومی ایجنڈا میں گڈ گورننس، ایڈمنسٹریشن اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے 3 پوائنٹس پہ کام کیا جائے، تاکہ ذاتی نوازشیں اقربا پروری سے ختم کر کے زیرو ٹالرنس پہ پولیٹیکل پارٹی کے گورنمنٹ کو ایجنڈا دے اور آنے والے گورنمنٹ بھی اس پہ کام کرنے کا اپنا تہیہ کرے. تو ہم اس بحران سے اپنے ملک کو نکال سکتے ہیں، ورنہ ہم قومی زوال کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہا ریحانی صاحب کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. وچ ڈکٹیٹرشپ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ دیکھیے پاکستان میں 1947 سے کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے، اور ایوبی آمریت اس کا ایک تسلسل ہے. اور جنرل ضیاء الحق کا جو نام نیاز جہاز تھا اور سو کالڈ جنرل مشرف کا جو حکومت تھا، یہ سب نے انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت کام کیا ہے. پاکستانی کے لیے کبھی انہیں ڈیلیور نہیں کیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیج فارس میں جو کانفلکٹ اٹھنے والا ہے مستقبل قریب میں، اس کے لیے پاکستان کے ریاست کو بحران کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستانی پولیٹیشین اتنے بدنام ہو اور اس کے بدلے ایک نام نیاد طریقے سے نیا حکومت قائم ہو جو نان ایلیٹ ہو، جو کہ سامراجی قوتوں کا مدد خلیج کے اندر ایران کے خلاف نئے جنگ کے حوالے سے کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس آہستہ سے بڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے. شیرپاؤ صاحب، ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ یہ جو سازش ہو رہی ہے جس کی نشاندہی ریحانی صاحب کر رہے ہیں، ڈو یو ایگری ود دس ون؟ دیکھیں ریحانی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح اور درست کی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں تو ہم ضرور جو بھی بات ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے. جب ہم خود نااہل ہیں، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں سوچ نہیں ہے، ہم کرپشن میں مبتلا ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نیشنل ایشوز کی طرف نہیں جا رہے، تو لازمی بات ہے کہ حالات تو خراب ہوں گے، اور اس سے صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو لوگ جن کے ادھر اپنے انٹرسٹ ہیں وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایسے حالات بنائیں گے کہ وہ اپنے مقاصد کو اس میں حاصل کر سکیں. تو وہی اسی کو سازش کیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر خامی تو ہم میں ہے کہ ہم نااہل ہیں، خود نااہل ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ لیڈرشپ کی جو ڈی جنریشن ہوئی ہے ملک میں، وہ اگر آپ سامنے رکھیں تو یہی صورتحال بنتی ہے. اور
ٹھیک ہے ایوریج لیڈرشپ بھی بہت سے ممالک میں ایسے ہیں کہ ایوریج لیڈرشپ ہو، لیکن اگر وہ صحیح صلاح مشورہ لیں تو وہ ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر لیڈرشپ ایوریج سے بھی کم ہو اور وہ ان کا کام صرف کرپشن ہو اور ملک کی مفاد کی طرف نہ دیکھیں تو کیا صورتحال بنے گی؟ یہ بالکل صحیح ہے جو صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ 3 رجیمز کو آپ سامنے رکھیں. ایوب خان جب مارشل لا گیا تو وہ ایک رجیم تھا، وہ چلتا رہا. اس کے بعد دوسرا رجیم آیا ضیاء الحق کا، وہ رجیم چلتا رہا. اس کے بعد جو سول حکومتیں بھی آئی ہیں رجیم وہی چلتا رہا، اور اس میں صرف سول جو ہیں اہلکار وہ ان کی جو رول تھا وہ بہت ہی منیمم تھا. اسی طریقے سے مشرف کے بعد جو ابھی حکومت آئی ہے تو لوگوں کی جو توقعات تھے کہ یہ حکومت ایک عوامی حکومت ہے اور جو مشکل جو ان کی جو مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم کریں گے اور عوام کی طرف وہ توجہ دیں گے اور قومی پالیسیاں بنائیں گے، ایسی پالیسیاں جو کہ جس کی حمایت عوام کرتی ہو. تو وہ چیز تو ہوئی نہیں. اب رہی سہی ابھی جو بات ہے ابھی صورتحال جو ابھی ہے ہمارے سامنے تو یہ بالکل صحیح ہے. میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک نیشنل انیشیٹو ملک کے لیے ایک نیشنل انیشیٹو کی ضرورت ہے جس میں سب مل کے اس کو پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجس لیڈرز، سول سوسائٹی، انٹلیکچوئلز سب مل بیٹھ کے کوئی ایک نیشنل انیشیٹو وہ کرے جس کے اوپر ہم آگے جا کے اس کو بڑھا سکیں اور اس قوم کو اس بحران سے نکال سکیں. مغربی ممالک ہیں جی سوری آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو شیرپال صاحب، لیکن ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں لیڈرشپ کرائسس ہے، لیڈرشپ کا ایشو ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، ٹھیک ہے جی. کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایوریج لیڈرشپ ہے. اگر لیڈرشپ کا ایشو ہے تو جس طریقے سے آپ سولوشن پیش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی ہر فیلڈ سے لوگ لیے جائیں اور وہ بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں. دیکھیں ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ساری پارٹیز، میجر پارٹیز، بڑی بڑی پارٹیز، وہ سب نے مل کے حکومت میں شامل ہو گئی. حکومت میں شامل ہو کے پچھلے 4-4.5 سال سے وہ چل رہے ہیں ساتھ. مارکس وائے نون لیگ کے وہ بھی شروع میں ہوئے، اس کے بعد دے بیکڈ آؤٹ، اور ان پہ بھی الزام ہے کہ جناب وہ وقتاً فوقتاً ہیلپ آؤٹ کرتے رہے گورنمنٹ کو. اور ان کی پلی یہ ہے، نون لیگ والوں کی پلی یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے ان کو ایج دیتے رہے گورنمنٹ کو کہ تاکہ نظام ڈی ریل نہ ہو جائے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب سب چیزیں ٹھیک ہیں، کرے گا کون؟ دیکھیں آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، آپ بقول آپ کے اور بقول رئیس ثانی صاحب کے بھی لیڈرشپ نہیں ہے، ایوریج لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، سب پلیٹ فارم پہ لے کے آ کے بٹھا کے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے قومی ایشوز جو ہے، جو قومی پرابلمز ہیں جس سے عوام افیکٹ ہوتی ہے ڈائریکٹلی، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اگر کوئی سفارشات دے بھی دی جائیں تو وہ امپلیمنٹیشن تو ہونی ہے، اداروں نے کرنی ہے، حکومت نے کرانی ہے. یا کوئی لاز پارلیمنٹ بنا بھی دے تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو اداروں نے کروانی ہے. سو وہ ایسا ہو نہیں پا رہا. سو اس کو کون کرے گا؟ رانا صاحب بالکل بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں ابھی ایک ایسا یہ جو ابھی سلسلہ ہے ملک میں، ایک کرائسس آف کانفیڈنس ہے عوام اور لیڈرشپ کے درمیان. ٹوٹل کرائسس آف کانفیڈنس ہے، بے اعتمادی ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ اور عوام کے درمیان. یہ صورتحال تو ہے. اس کو نکالنے کے لیے کیا صورتحال؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بالکل آپ کی بات ہے کہ کون کرے گا اور کون اس کو امپلیمنٹ کرائے گا. امپلیمنٹ کا تو میں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھوں گا کہ اگر
ایک پالیسی بن بھی جائے تو وہ نیکسٹ حکومت ہی کر سکے گی جو آئے گی, اور اس کے اوپر اس کو ایسے کے ساتھ پابند کر دیا جائے کہ جو بھی آئے اسی جو پالیسی مرتب ہو یا جو روڈ میپ ہو اس کے اوپر عمل ہو. ابھی بات یہ ہے کہ کون اس وقت کون بلائے گا. یہ انیشیٹو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, یا تو اپوزیشن کے پارٹیز کہیں کہ بھئی آئیں ہم میدان میں آتے ہیں, اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, یا حکومت کہے کہ جی آئیں ہم سے سب کچھ ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہے, سب کو دعوت دیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں. تو یہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا تاکہ سب بیٹھ کے یہ بات اس پہ کر سکے, اور ایک آئندہ کے لیے ایک پروگرام بنایا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی آئندہ جو بھی حکومت ہو وہ آ کے اس میں سوری میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ بڑے اس میں چونکہ حالات ایسے ہیں تو اس وقت جو بھی کوئی بات کرے, لیڈر جو ٹرائی نہ ہوا ہو کہ بھی میں یہ کر دوں گا, وہ بھی میرا خیال ہے اس کا حل نہیں ہے جب تک ہم گراس ٹریک اس کو اینالائز نہ کریں کہ وہ کس طریقے سے. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے کہ میں آ کے بس ایک دن میں ختم کر دوں گا, یہ ممکن نہیں ہے. ریئلسٹکلی کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. بلوچستان کا مسئلہ ہے, اگر کوئی کہے کہ میں بس 2-4 لوگوں سے مل لیے اور کوئی ایک پیکج دے دیا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے, ایسے آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے. اسی طریقے سے اکانومی ہے اور جو ہمارے مسئلے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب کو ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دو مسئلے نہیں ہے, ہر ایک جس کو بھی ہاتھ ڈالے, جتنے بھی قومی ادارے ہیں یا جو ہمارے ایسیٹس ہیں وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں. تو اس صورتحال میں بڑا مشکل ٹائم ہے, اور اس وقت ذاتی مفاد پارٹی کی مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ قوم کے مفاد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.